دش شناسی کی دنیا میں ترمیم کا رواج نہیں تھا. جو کیرو نے لکھا وہی تمام اس کے بعد دش شناس لکھتے چلے آئے، لیکن بہت سارے معاملات میں نتائج ندارد. انتہائی کوشش بسیار کے بعد پھر میں نے ریورس انجینئرنگ پر کام کیا. 32 راجا یوگ، 101 غیر معمولی علامات، اور وہ ہاتھوں کی ساخت جو 7 کیٹیگریز پر مشتمل تھی اس کو تبدیل کر کے نئی کیٹیگریز بنائیں، جس کے انتہائی غیر معمولی اور معتبر نتائج جو ہیں وہ ملنا شروع ہو گئے. آج میں بات کروں گا 32 راجا یوگ کے صرف ایک یوگ پر، جس کی اکثر دوستوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے جب ہم لفظ کہتے ہیں پنج یوگ. پنج یوگ کا مطلب ہرگز ہاتھ پر 5 راجا یوگ نہیں ہے. پنج یوگ کا مطلب ایک ہی یوگ ہے، اور یہ 5 یوگ جو ہیں خاص طور پر تھرڈ ورلڈ کے جتنے بھی حکمران ہیں ان کے ہاتھ پر پائے جاتے ہیں. اور راجا یوگ کا مقصد یہ ہے کہ جس ہاتھ پر بھی ہو وہ اپنی فیلڈ کا راجا مہاراجا بنتا ہے. تو جب 5 یوگ ہوں تو وہ بھی اپنی فیلڈ کا راجا مہاراجا بنتا ہے. تو آج میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو بڑی ہی آسانی سے یہ 5 یوگ کی صفت بیان کر دوں تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ رہے کہ یہ 5 یوگ نہیں ہوتے، یہ یوگ ایک ہوتا ہے اور اس کا نام 5 یوگ ہے. ماؤنٹ آف جوپیٹر، سیٹرن، اپالو اور یہ مرکری، اور اس کے بعد یہ وینس. یہ 5 ماؤنٹس ہیں. اگر یہ 5 ماؤنٹس پرومیننٹ ہوں، اور اس کے ساتھ یہ شرط ہے کہ یہ والا ابھار جو ہے اسے ماؤنٹ آف مون کہتے ہیں، اور پھر 7واں ابھار جو ہے اسے ماؤنٹ آف مارس پازیٹیو اور نیگیٹو کہتے ہیں. تو اس کو اسپیشلی ابھرا ہوا اور بہت زیادہ پرگوشت نہیں ہونا چاہیے. ان 4 ابھاروں پر پرومیننٹ قسم کا گوشت، ماؤنٹ آف وینس پرومیننٹ، اگر یہ 5 ابھار ہاتھ پر موجود ہیں تو اس کو 5 یوگ کہتے ہیں. تھرڈ ورلڈ کے جتنے بھی پولیٹیشین ہیں ان کے ہاتھ پر یہ 6واں ابھار نہیں ہوتا. یہاں بیوروکریسی کے ہاں 6واں ابھار پایا جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر پالیسی میکر ہوتے ہیں. جس طرح کے ترقی یافتہ ملکوں کے جب شہنشاہوں کے، کنگز کے، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ کے ہاتھ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاتھ پر 6 ابھار اور ادر جو 31 راجا یوگ کی علامات ہیں ان میں سے ایک پائی جاتی ہے. جب 5 ابھار ہوں تو ایسا پولیٹیشین بنیادی طور پر کم از کم منافقت سے شروع ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ منافقت پر جاتا ہے. جب 6 ابھار ہوں تو پھر اس کے بعد وہ پالیسی میکر ہوتا ہے. ذہانت اس کی برین لائن سے پڑھی جائے گی، جذبات اس کے ہارٹ لائن سے پڑھے جائیں گے، مقدر اس کا لک لائن سے پڑھا جائے گا، اور سکسیس اس کی سن لائن سے پڑھی جائے گی. اس کا مطلب ہے تمام چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری ہاتھ کی دوسری علامات سے پڑھی جائیں گی. لیکن ان 5 یوگ کی وجہ سے اس کو ایک بات طے شدہ ہے کہ کہا جائے گا کہ یہ اپنی فیلڈ کا راجا مہاراجا ہے. 6 ابھاروں میں اگر یہ پرومیننٹ ہو جائے تو لوگ ایب نارمل ہو جاتے ہیں، ہوتے پالیسی میکر ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ ایب نارمل قسم کے بیوروکریٹس جو ہیں ان کے یہ ابھار پرومیننٹ ہوتا ہے. اگر یہ ابھار پرومیننٹ ہو جائے تو یہ بنیادی طور پر کسی بھی شخص کے بہت زبردست قسم کے سپہ سالار ہونے کی علامت بن جاتا ہے. اور بڑی بڑی مہمات سر کرنے والے سپہ سالار اگر ہاتھ پر راجا یوگ پایا جاتا ہے اور یہ ابھار بھی ساتھ پرومیننٹ ہو گیا
تو دنیا میں وہ جنگجو جنہوں نے اپنا بہت بڑا نام و مقام بنایا اور راج بھی کیا، یہ ان کی علامت ہے۔ تو آج میں نے آپ کو ایک تو لفظ پنج یوگ کی تشریح کرنا تھی، اور اس کے بعد اگر 6 ابھار ہوں تو پھر پنج یوگ نہیں کہتے، اس ہاتھ پر اگر راجہ یوگ کی علامت پائی جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ بھی راجہ مہاراجہ ہے، کیونکہ 31 اور ادر علامات ہیں جن کا ذکر میرے اپنے ویب سائٹ پڑھی ہوئی ہینڈ پرنٹ بک میں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے دشناس صادق محمود ملک کو اگلی ویڈیو تک کی اجازت۔ اللہ حافظ۔